بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قدیمی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب لوگ آگاہ ہوں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے، تو کیا یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بنے گی؟ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ اور کیا اسی جنگ میں خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے والے لشکر نکلیں گے؟ یہ سب آپ کو ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ قریب آئے گا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراسان کے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے رب العزت لوگوں میں ممتاز کر دے گا، اور وہ خراسان کے لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث کی تشریح دیکھی جائے تو یہ حدیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ اس وقت خانہ کعبہ کی طواف میں مصروف ہوں گے، اور علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا وہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یوں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور یوں جنگ سے قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے نکلنے کے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا۔ سوائے مدینہ اور مکہ کے وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام کالے جھنڈوں والے لشکر کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ایسی بہت سی باتیں ہم اسلامی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ ہم یہ کہنے پر حق مجانب ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا یہ علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا خراسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، وہ ایک ہی علاقہ تھا، لیکن جغرافیائی حد بندیوں کی وجہ سے وہ دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈے والا لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مطابق دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ لڑنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے سے جنگ کریں گے، اور اسی دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، آخر وہ کون سی جنگ ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کچھ دن قبل اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ کل ہی ایک ایسی خبر آئی ہے جس سے اس بات کے روشن امکان موجود ہیں کہ اب عیسائی اور مسلمان مل کر جنگ کریں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے ایک قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے، جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے، اور یہی وہ چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور
وہ کپڑا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور وہ جھولا یا پنگوڑا جس میں ان کو پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا، یہ تمام کی تمام تبرکات اس چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہی چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور موجودہ الحاق کا یہ وجود مذہبی شعلہ انگیزی کو روک نہ سکے گا۔ تو جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا میں اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے اور دنیا میں یہ خبر آنے نہیں دی جا رہی، اور یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح عیسائی دنیا اسرائیل کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے قبل بھی پوری عیسائی دنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا منظر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے، اور عنقریب کفار کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، اس وقت ہم جانتے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں میں ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو اس وقت فلسطین کی مدد کر رہا ہے، اور پرانے خراسان کا زیادہ تر علاقہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ خراسان کا جو لشکر کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان کے علاقے میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اسی لیے یہ قیاس کرنا اس وقت مشکل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ کا۔ ناظرین، افغان کی ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجود طالبان اس جنگ سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض طالبان شروع ہی سے ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں عالمی مصلحت کی بیڑیاں ڈال کر کھلے عام جہاد سے روکے رکھے۔ اسی لیے ابھی یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ گروہ کہاں سے آئے گا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے ہی نکلے گا، اس بات پر سارے علماء اتفاق رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات اور دنیا کا ری ایکشن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دجال کے خروج کا وقت قریب ہے۔ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر آئی ویسے ہی حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔